الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من لا يتوضأ من الشک، باب ہے کہ جو نہیں وضو کرتا شک سے، حتی یستیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو یقین ہونے کے بعد وضو کرے، صرف شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے۔ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن عمه، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ، کہ اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الرجل الذی، کہ وہ آدمی یخیل الیہ، جس کو خیال آتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے، محسوس ہوتا ہے، انہ یجد الشیء، کہ وہ کوئی چیز پاتا ہے، جیسا کہ ہوا خارج ہوئی فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، کہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا ينفتل، وہ نہ پلٹے، او یا یہ کہا لا ينصرف، دونوں کا معنی ہی کیا، حتی یسمع، یہاں تک کہ وہ سن لے، صوتاً، آواز، ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے، او یجدہ، یا وہ پا لے، ریحاً، بدبو، ہوا خارج ہونے کی اس کو بدبو آ لے، تو پھر وہ نماز سے پلٹے۔ گویا کہ یقین کی یہ دو علامتیں کہ وہ تو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو یہ دو دلائل ہیں، ایک ہے کہ اس کو آواز آ جائے ہوا خارج ہونے کی، اور ایک آواز سنی آئی لیکن اس کو بدبو آ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہذا اب جائے اور وضو کر کے آئے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز اس نے نہیں پائی، نہ تو اس نے آواز سنی اور نہ ہی اس کو بدبو آئی، تو صرف شک کی بنیاد پر وہ نماز چھوڑ کر نہیں جائے گا، اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا نہیں سمجھے گا۔ تو شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، اگر شک پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کی سردیاں آ رہی ہیں، آج کل بھی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگ گھر میں عشاء کی اذان ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ وضو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مغرب کے وقت وضو کیا تھا، یہ یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ سوچتے ہیں، آپ قضاء حاجت بھی نہیں گئے، واش روم نہیں گئے، نہ چھوٹا پیشاب نہ بڑا پیشاب، اور ہوا خارج ہونے کا یقین کوئی نہیں آ رہا، کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی کہ نہیں آئی، کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کریں گے یا اسی وضو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیں، دوبارہ وضو کریں گے۔ یہی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ صرف شک کی بنیاد پر وضو کرنا ضروری نہیں، شک ہے، یقین تھا کہ آپ نے مغرب کے وقت وضو کیا، اب یہ یقین کو قائم رکھیں، صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں کرنا پڑے گا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، شک کی بنیاد پر۔ جیسے دوسری روایت ہے، داما یریبک، جو شک ہے اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، مغرب سے عشاء تک آپ ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگ گھر میں ہیں، یا اپنے کاروبار جو بھی ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ وضو آپ نے کیا ہوا ہے، اب شک آ رہا ہے، اس شک کو چھوڑ دو۔ اور یہ اصول بہت جامع اصول ہے، آپ دو بھائی ہیں، دو کلیگ ہیں، دو دوست ہیں، دو پڑوسی ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس میں آپ کا ایک اعتماد والا تعلق ہے، کہیں سے کوئی شک آ رہا ہے، اس شک کو چھوڑو، شک کی بنیاد پر عمارت آگے کھڑی نہ کرو۔ کتنے ہی ہم نے گھر اجڑتے دیکھے شک کی بنیاد پر، خاوند بیوی کی پٹائی کرتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، شک کی بنیاد پر۔
کہ اس کے نمبر پر کالا، اور کال کو ویسے بھی ملا دیتے ہیں، نمبر ملاتے رہتے کسی کا نمبر مل جاتا ہے، اس کا مطلب وہ کسی نے اس نے نمبر کسی کو دیا ہوا تھا۔ تو شک کی بنیاد پر کوئی بھی عبارت کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وضو آپ نے کیا ہے تو وضو قائم ہے جب تک اس کے ٹوٹنے کی پکی دلیل نہ آ جائے۔ چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، نیند، ایسی ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ، یا آپ کو بدبو کا آ جانا، تو یہ پکی دلیل ہوتی ہے وضو کے ٹوٹنے کی، وگرنہ وضو آپ نے کیا ہے تو وہ قائم ہے، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شیخ عبدالخالق صاحب کی طرف سے میسج ہے کہ ایک مریض ہیں، دعا کریں اللہ کریم ان کو شفا